صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے آپ نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے۔ حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اسے نوچ رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو ایک حیرت ہوئی۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا، اس پر تو کچھ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جیسا کامل ایمان بھلا کسے نصیب ہو؟ یہ صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی، بس اس کا گوشت کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ پانی لگ کر گل گیا ہے۔ یہ ایک لاش اتنے سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، پھر قیامت آنے میں بھی ابھی صدیاں باقی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس مردے کو زندہ کیسے فرمائے گا؟ اتنی جگہ پھیلے ہوئے ان ٹکڑوں کو کیسے جمع فرمائے گا؟ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ یعنی اے مالک، اے میرے پالنے والے، میں تو یہ جانتا ہوں، مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ تو مردے زندہ فرمائے گا، مگر یہ مردے زندہ کرنا کیسے ہوگا؟ یہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک تھا، لہذا اللہ پاک نے آپ ہی کی زبانی اس کا جواب دلوا دیا۔ ارشاد ہوا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا ولکن یطمئن قلبی، یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ یعنی اے مالک کریم تو مردے زندہ فرمائے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے، پکا ایمان ہے، لیکن اب تک مجھے علم الیقین حاصل ہے، یعنی میں نے وحی کے ذریعے جان کر مان لیا اور پورا یقین کر لیا، مگر اب عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کی یہ درخواست پوری کی اور حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لیجئے، انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لیجئے، پھر انہیں ذبح فرمائیے، ان کا قیمہ کر لیجئے، پھر ان کا گوشت آپس میں ملا دیجئے، پھر ان کے سر اپنے پاس رکھ لیجئے اور گوشت کے 4 حصے کر کے 4 مختلف پہاڑوں میں رکھ دیجئے، اور ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، پھر ان پرندوں کو پکاریے اور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے۔ کون کون سے پرندے تھے؟ علماء کرام فرماتے آپ نے ایک مور لیا، ایک مرغ لیا، ایک کبوتر لیا، ایک گدھ یا کوا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، پھر ان 4 کو ذبح کر کے ان کا گوشت 4 مختلف پہاڑوں پر رکھا، پھر جیسے ہی انہیں پکارا تو ان 4 کا گوشت اپنی جگہ سے اڑ کر آپ کے پاس آیا اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ مل گیا۔ یوں 4 کے 4 پرندے پھر سے زندہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، اسے کوئی بات مجبور نہیں کر سکتی، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ ایمان افروز واقعہ جو ابھی ہم نے سنا، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہی کہ قیامت آنی ہے، ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ضرور کیا جائے گا، اور یہ بات اللہ پاک کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ خالق و مالک جل شانہ جو کن فرما کر ہزاروں جہان پیدا فرما سکتا ہے، بھلا مردے زندہ کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاخِرَةِ، تو وہ پھونک
تو ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے اللہ پاک کی قدرت۔ غیر مسلم اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ گلی سڑی ہڈیوں میں جان کیسے ڈالی جا سکتی ہے، کیسے انہیں پھر زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو صرف ایک جھڑکی ہوئی ہے، بس سور پھونکا جائے گا، اسی وقت ہزاروں سال پرانے مردے بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مزید اس واقعہ میں یہ بھی غور فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک مور، ایک مرغا، ایک کبوتر، ایک گدھ یا کوہ، ان کو ذبح کیا، پھر ان کا گوشت آپس میں ملایا دیا، پھر ان کا گوشت 2 پہاڑوں دور دور پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ثم ادعوہم، پھر انہیں پکارو۔ ذرا سمجھنے والی بات، انسان نہیں ہے، پرندے ہیں، زندہ نہیں ہے، مردہ ہیں، قریب نہیں ہے، دور ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان مرے ہوئے پرندوں کو دور سے پکارا، تعالینا، یعنی اے مرغ ادھر آ، اے کبوتر ادھر آ، اے مور ادھر آ، اے گدھ ادھر آ۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہو سکتا۔ اگر معاذ اللہ یہ شرک ہوتا تو نہ اللہ پاک ان مرے ہوئے پرندوں کو پکارنے کا حکم دیتا، نہ ابراہیم علیہ السلام کبھی یوں پکارتے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب مرے ہوئے مور، کبوتر، گدھ وغیرہ کو پکارنا شرک نہیں ہے تو انسان اشرف المخلوقات جب دنیا سے چلا جائے اسے پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ رسولوں کے سردار، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یقیناً زندہ ہیں، اپنے مزار پاک میں دنیاوی زندگی کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ یہ عاشقان رسول کا یہ سچا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی بھی زندہ ہیں، ساری اولیاء کرام بھی اللہ پاک کی عطا سے اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ جب ان مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں ہے تو یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، یا علی کہنا یہ کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کو، اولیاء کرام کو، اللہ پاک کے نیک بندوں کو دنیا سے جانے کے بعد بھی پکارنا ہرگز شرک نہیں، بلکہ 1450 صدیاں سے اہل حق عاشقان رسول کا سچا عقیدہ ہے۔ ہم الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، لگاتے ہیں تھے، لگاتے رہیں گے اور لگاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس کان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نہ تو فانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتے نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔